میرے پاس کوئی لفظ نہ تھا اپنی صفائی دینے کے لیے۔ وہ مجھے جھنجھوڑتی رہی اور میں سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ میرا کوئی جواب نہ ملنے پہ میری ماں، جو اب تک اپنے ہوش میں نہ تھی، آگے بڑھی اور میری زخمی کلائی کو پکڑا اور ایک زوردار چانٹا میرے گال پہ دے مارا۔ کہا تھا نا چھوٹی، مت توڑنا، پھر بھی توڑ دی۔ پھر ایک کے بعد ایک تھپڑ کی بارش شروع کر دی۔ میرے بالوں سے پکڑ کے بولی، بتا کیوں کیا؟ شامیہ آپی امی کی طرف بڑھی اور عابدہ آپی میری طرف آئی۔ چھوٹی چپ کیوں ہے؟ بتا کیا ہوا؟ جاسم کی امی، جو اب خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی، پھر سے بولی، ارے میں نے بتایا نا میرے معصوم بچے کو۔ عابدہ آپی نے ان کی بات کاٹی، آنٹی آپ کا بیٹا جتنا معصوم ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ چھوٹی خدا کا واسطہ چپ نہ رہ، بول، کچھ تو بول، بتا دے ان کے بیٹے نے کیا کیا تمہارے ساتھ۔ غضب خدا کا، عابدہ تو بھی میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہے، اپنی بہن کی کرتوت نہیں دیکھی؟ جاسم کی امی نے پھر سے چلانا شروع کیا۔ شامیہ آپی گھر میں جمع ہوتی عورتوں کو باہر نکالنے لگی۔ امی پھر سے میری طرف بڑھی، میرے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈالا اور دیوار کے ساتھ میرا سر ٹکرایا۔ بتا مجھے کیوں کیا؟ کیوں برباد کیا ہم سب کو؟ امی اس کی بات تو سن لے پہلے۔ نادیہ آپی، جو اب تک خاموش کھڑی، امی کا ہاتھ پکڑ کے بولی۔ ہر طرف ایک ہی شور شرابہ تھا۔ شامیہ آپی عورتوں پہ چلا رہی تھی، عابدہ آپی جاسم کی امی کے ساتھ بحث کر رہی تھی، نادیہ آپی امی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور امی مجھے برا بھلا کہتی رہی۔ اس بیچ میں خاموش کھڑی اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ میں صحرا میں کھڑی تھی اور میری چاروں طرف اڑتی ریت کا طوفان مجھے اپنے اندر دفن کر رہا تھا۔ اس شور و گل میں بھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے سامنے جاسم کے بچپن سے لے کے جوانی تک کے سارے روپ تھے۔ میں ہر روپ میں اس کا وہ بھیانک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی جس سے تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے ہوا۔ میری بے لوث محبت کا ایسا صلہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک پل میں میری دنیا اجڑ چکی تھی، پر کمال کی بات یہ تھی کہ ابھی تک نہ میری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، نہ ہی لبوں سے سسکیاں نکلی۔ میں کہیں مر تو نہیں گئی؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ چھوٹی چپ مت رہ، بتا کیا ہوا؟ تو چپ رہے گی تو یہ داغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے دامن پہ لگ جائے گا۔ کچھ رحم کر دو خود پہ بھی اور ہم پہ بھی۔ نادیہ آپی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ شامیہ آپی نے ساری عورتوں کو باہر نکالا۔ عابدہ آپی نے جاسم کی ماں کو جانے کا کہہ دیا۔ وہ جاتے ہوئے بولی، اگر تمہاری ماں نے تم بہنوں کی اچھی پرورش کی ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ ایسے کسی غیر مرد کے کمرے میں تمہاری بہن کی چوڑیاں نہ ٹوٹتی۔ میری بہن کی چوڑیاں ٹوٹی سو ٹوٹی، پر آپ اب اپنے بیٹے کو چوڑیاں پہنا دیں۔ آپ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گی کہ ایک لڑکی نے آپ کے بیٹے کی عزت پہ حملہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو کہیے گا اس بے عزتی کی زندگی جینے سے بہتر ہے ڈوب کے مر جائے۔ عابدہ آپی نے دل کی بھڑاس نکالی۔ وہ انہیں گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ امی کی دردناک چیخیں میرے کانوں میں پڑتی رہی۔ نادیہ آپی انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فرش پہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری بہنوں نے انہیں اٹھایا اور کمرے میں لے گئی۔ میں رکوع کی حالت میں فرش پہ بیٹھ گئی۔ ابھی بھی میرے حواس قابو میں نہیں تھے۔ میں نے سر جھکایا اور سجدہ ریز ہو گئی۔ میری کلائی سے لہو بہتا رہا اور میرے بال فرش پہ بکھر گئے۔ میرے تینوں بہنوئی گھر سے باہر تھے۔ جب وہ واپس آئے تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ جب انہیں سارے حالات کا پتہ چلا تو ان کی عزت پہ کاری ضرب لگی، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس ضرب کا اثر ہمارے حق میں نہیں تھا۔ میری بہنوں کو دھمکی دی گئی کہ وہ فوراً اپنی ماں کا گھر چھوڑیں اور اپنے گھر کی تیاری پکڑیں۔ وہ چیختی چلاتی رہی کہ اس وقت ماں اور بہن کو اس حالات میں اکیلے کیسے چھوڑ دیں۔ میری امی ان سب سے التجا کرتی رہی، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔
چاروں نچار میری بہنوں کو جانا ہی پڑا۔ جاتے ہوئے عابدہ آپی نے نادیہ آپی کے شوہر سے درخواست کی کہ خدارا اپنے گھر والوں کو اس سب کے متعلق آگاہ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ جو رشتہ پکا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ ان کا جواب آیا،